نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر فإنه زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله صديق رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ فإنہ زوجنی ابنتہ، کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، میری شادی کی اپنی بیٹی سے، وحملنی الی دار الحجرہ، اور جو ہجرت کا واقعہ ہے مشہور ظاہر ہے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو وہاں پہنچنے کے لیے جو سارے بندوبست اور انتظامات وغیرہ تھے وہ تمام کے تمام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا بندوبست فرمایا تھا۔ تو وہی ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وَآتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، اور اپنے مال سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ ان کا مشہور واقعہ ہے، ان کے جو آقا تھا وہ ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور سینکڑوں غلاموں کی طرح انہیں بھی آزاد کرایا۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ رحم اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ یقول الحق، یہ حق بات بیان کرتے ہیں، وَإِن كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صِدِّيق، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ حق بات بیان کرتے ہیں اگرچہ کتنی ہی کڑوی ہو، اٹ از ناٹ افریڈ آف اینی بڈی، اور جو بات ہوتی ہے اس کو ایز اٹ از حق سچ بیان فرماتے ہیں۔ حق گوئی نے گویا انہیں اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ مالہ صدیق، انہیں ان کا کوئی سچا دوست بھی نہیں ہو سکتا، کہ وہ دوست بھی ظاہر ہے عام طور سے ایک لمٹ تک ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، اور جہاں پہ ذرا سا کرٹیسائز کوئی کر دے کسی کو، اگرچہ حق بات ہو تو بھی دوست کا یعنی دشمن بن جاتا ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ نے ایسے حق کو جاری کر دیا، یہ ڈرے بغیر بے خوف حق بیان کرتے ہیں۔ اور پھر رحم اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحمت فرمائے کہ تستحی الملائکہ، ان سے تو فرشتے بھی شرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کو ان سے حیا آتی ہے۔ اور رحم اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحم فرمائے اللہم ادر الحق معه حیث دار، کہ دعا فرمائی اللہم ادر الحق معه حیث دار، کہ اے اللہ تو حق اور سچائی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دائر اور سائر کر دے، وہ حق کے ساتھ رہیں اور حق کے ان کے ساتھ رہے، ادر الحق معه حیث دار، وہ جہاں پہ بھی رہیں حق بات کریں اور وہ حق کے ساتھ رہیں۔ تو ظاہر ہے اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلفائے راشدین کا وہ مقام، وہ اسٹیچر بیان فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس امت میں تمام کے تمام لوگوں میں، نون انبیاء میں، ظاہر ہے انبیاء اور مرسلین کے علاوہ جو لوگ جتنے بھی اس دنیا میں قیامت تک گزریں گے اور جتنے بھی سنس مین کائنڈ بگین گزرے ہیں نون انبیاء، تو وہ سب کے سب میں جو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے ظاہر ہے وہ خلفۂ راشدین کا ہی ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر کے فضائل بیان فرمائے، پھر حضرت عمر کے، پھر عثمان کے، پھر علی کے، اور یہ چاروں وہ صحابہ کرام ہیں ظاہر ہے جنہیں ہسٹری نے بھی فیکچول بیس کے اوپر پھر وہی مقام اسی لیول پہ عطا فرمایا کہ سب سے پہلے ابو بکر اور پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی، یہ چاروں کو ہی خلافت منہاج النبوہ جو تھی، جنہیں خلفۂ راشدین کا جو ایک مقام، جو سٹیچر حاصل ہے، ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر وہ ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، اور جس کے بارے میں ہمارے احادیث وغیرہ میں پڑھتے بھی ہیں قیامت کی وہ نشانیاں، لیکن ان چاروں کے بارے میں وہ مقام ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا فرمایا۔
اور ظاہر ہے ان میں بھی سب سے جو بڑا مقام تھا وہ تو شیخین حضرت ابو بکر اور عمر کا ہی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ انہی دونوں کا سب سے پہلے ذکر بھی آیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اس وقت ان سے کرایا جب ایون دو شی واز سو ینگ، وہ اتنی کم سن تھیں ابھی، اور ان کی انیشلی ان کی نسبت جو تھی ایک رشتہ ان کا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے طے بھی ہو چکا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ فرمایا. ایون دو جو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ خوشحال اور دولت مند لوگوں میں تھے مکہ والوں کے ایک مالی حیثیت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہرحال انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے ان سے کیا. اور پھر ہجرت کے تمام معاملات کا ذکر کیا کہ وہ سارے ان کے اس کا بندوبست، ان کی جو رسپانسبلٹی، ان کا سارا خرچہ، ہر چیز انہوں نے اٹھائی. اور پھر سینکڑوں غلاموں کو آزاد کیا، جن میں خصوصاً بلال رضی اللہ عنہ کا ایک ظاہر ہے بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، جنہیں انڈیویجلی الگ سے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں ان کا خاص طور سے ذکر اس حدیث میں آیا. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ حق بات بیان کرتے ہیں، عثمان جو ہے ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور علی کو اللہ حق کے ساتھ رکھے. تو ان چاروں کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. تو ظاہر ہے ان میں سب سے جو پہلا مقام ابو بکر اور عمر کا، اس کے بارے میں الگ سے بھی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، جیسے جو مشہور واقعہ ہے جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور وہ اپنی چارپائی پہ بھی ان کی جو جسد تھا، ان کی جسم تھا، وہ بھی رکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کاندھے پر، یعنی میری somebody had his hand on my shoulder، میں نے دیکھا تو وہ علی تھے، اور وہ فرما رہے تھے فترحم علی عمر، کہ عمر پر اللہ رحم فرمائے. وقال ما خلفت احدا حب الی ان القى اللہ بمثلہ، کہ انہوں نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کا عمل، یعنی علی رضی اللہ عنہ باقاعدہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ ان سے بڑھ کر عمل میں اور کوئی ایسا نہیں میرے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی خود ان سیلف یہ خواہش تھی کہ اگر ان کا بھی کبھی رب کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ حاضری ہو تو وہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے اعمال لے کر آئیں. ان کے اعمال کا ایسا ایک مرتبہ اور مقام تھا جو خود علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ان کی وفات کے وقت. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مرتبہ سنا ہے، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں کہیں گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. اتنی مرتبہ سنا کہ ظاہر ہے اس سے جس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ان سے بڑا مقام تو کسی کا اور ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے یہ شیخین کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے، یعنی ان کا تو ایسا مقام تھا کہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کہیں دیکھا، ایک آدمی تھا وہ ایک بیل کو، یعنی بقرہ جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اسے ہانک کر لے جا رہا تھا، کھینچ کر، یعنی اس پہ ظلم کر رہا تھا. تو اس بیل نے کہا فقالت انا لم نخلق لہذا، ہم اس لیے تو پیدا نہیں گئے تھے، یعنی ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے تو ہم پیدا نہیں کیے گئے تھے، انما خلقنا لحراست الارض، ہم تو کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا. تو جب یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، کہ گائیں بیل وغیرہ جانور بھی بولتے ہیں، یعنی انہیں حیرانگی ہوئی. اور اسی طرح ایک دوسرے وقت مربع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان جب فرما رہے تھے، رجل من غنم لو اذ عدا ذئب علی شاۃ، ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا کہیں پر، اور اس ریوڑ کے مالک نے، اس ہرٹ کے جو اونر تھا، اس نے اس بھیڑیے کو بہرحال مار بھگایا وہاں سے. تو وہ بھیڑیا جو ہے وہ بول اٹھا فمن لا یوم السبت یوم لا راعی لا غیری، کہ یوم السبت کے دن، یعنی قیامت کے وہ دن جب تمام ہر چیز آزاد ہو جائے گی اور کسی کوئی پکڑنے دھکڑنے والا نہیں ہوگا، تو اس دن پھر میں دیکھوں گا. اس بھیڑیے نے کچھ کہا. تو بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صحابہ نے حیرانگی سے عرض کیا تھا سبحان اللہ ذئب یتکلم، کہ یہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقال اؤمن به انا و ابو بکر و عمر وما هما سما، کہ میں میرا یہ ماننا ہے کہ جانور بھی بات کرتے ہیں اور ابو بکر اور عمر کا بھی یہی ماننا ہے. یعنی
نبوت کی زبان سے خود ابو بکر اور عمر کی ایسی تصدیق کہ میرا جو ماننا ہے ابو بکر اور عمر کا ایگزیکٹلی وہی ماننا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جانور بھی بات کرتے ہیں تم لوگوں کو حیرانگی ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر اور عمر کا بھی یہی ایمان ہے. ظاہر ہے ابو بکر اور عمر سے بڑا تو مرتبہ کسی کا تھا ہی نہیں. ان کا جو سٹیچر تھا وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سامنے تمام صحابہ کو دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور اس حال میں کہ ابو بکر اور عمر آپ کی ایک سائڈ پہ ابو بکر اور دوسری سائڈ پہ عمر رضی اللہ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اوپر اٹھایا، ہوا میں بلند کیا اور فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم اس حال میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. یعنی ابو بکر ایک طرف اور ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور دوسری طرف عمر ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور وہ اس حال میں قیامت کے دن بھی اٹھیں گے ایک ساتھ. تو ظاہر ہے ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرسٹ تھا، جو یقین تھا، وہ ظاہر ہے کسی دوسرے شخص کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سامنے ایسا مقام نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا. جب میں یعنی اس دنیا میں نہ رہوں، میں چلا جاؤں، تو ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا. یہ لوگ حق بات کریں گے اور جو بھی راستہ ہوگا حق کا، ہدایت کا، وہ یہ تمہیں دکھائیں گے. ایک روایت میں ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنہ کے جو ادھیڑ عمر لوگ ہیں، کہول، ان کے سردار ہیں، اولین کے بھی آخرین کے بھی، الا النبیین والمرسلین، یعنی ظاہر نبیوں اور مرسلین کے علاوہ تمام لوگوں کے یہ سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص نہیں جو ان کا لیول پہ پہنچ سکے. ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بتاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران، کہ ہر نبی کا دو وزیر ہوتے ہیں، من اہل السماء، آسمانوں میں دو وزیر ہوتے ہیں، ومن اہل الارض، اور زمین پر دو وزیر ہوتے ہیں. اور جو میرے وزیرا یا من اہل السماء، میرے آسمانوں میں جو دو وزیر ہیں، جو میرے دو ریپرزنٹیٹیو ہیں، اسپیشل کاؤنسل کے ممبرز ہیں، وہ ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. اور وزیرا یا من اہل الارض، اور جو زمین پر یعنی اس دنیا میں میرے وزیر ہیں، میرے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میرے نامنیز ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں. تو ظاہر ہے ان دونوں کے بارے میں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ تو کوئی دوسرا شخص اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال چاروں خلفۂ راشدین کے بارے میں بہت مقام اور مرتبہ ہے. ایک دوسرے جو احد پہاڑ کا واقعہ آتا ہے یا صبیر پہاڑ کا واقعہ، ماؤنٹین کا آتا ہے، ماؤنٹین ہلنے لگا، 2 مرتبہ ایسا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماؤنٹین کو آرڈر کیا اپنا پاؤں مار کے کہ رک جاؤ اس پہ. ایک صدیق اور 2 شہداء یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان موجود ہیں. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا علی منی وانا منہ، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے. یعنی ان کا جو ایک مقام تھا، من حبہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. تو علی رضی اللہ عنہ کا بھی جو ایک مقام تھا، جو مرتبہ تھا، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا. تو بہرحال ان حدیث وغیرہ میں جب ان کو جمع کرتے ہیں تو تمام کو ان پرسپیکٹیو رکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی، ان چاروں کا جو مقام ہے وہ کوئی دوسرا شخص اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہی وجہ ہے ان کا اسپیشل ٹائٹل جو خلفائے اربعہ یا خلفائے راشدین کا انہیں ملا، وہ پھر کوئی اور شخص نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ آنے والے لوگوں میں کسی کو مل سکے گا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک روایت بیان فرمائی ابن عساکر کے اندر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا انہی چاروں کے حوالے سے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و اکرمہم حیاء عثمان ابن عفان و اقضاہم علی ابن ابی طالب، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو رحم دل میری امت میں ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور حیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ میری امت میں افضل عثمان بن علی اور عفان ہیں، اور نزاعت اور خصومات یعنی قضاء کے حوالے سے، فیصلہ کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ افضل جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. میری امت میں سب سے فائق یہی ہیں. تو ظاہر ہے یہاں چاروں کی ایک الگ الگ کوالٹیز کا ذکر کیا، جو ہم اکثر جمعے وغیرہ کے خطبے میں بھی ان کی کوالٹیز سنتے ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. تو وہی کوالٹیز خاص طور سے ظاہر ہے ہر کسی کے اوپر ایک خاص مزاج کا غلبہ بھی ہوتا ہے. جیسے ابو بکر کا اس روایت میں فرمایا
کہ سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ ظاہر غلاموں کو آزاد کرانے کے جو واقعات پیچھے بھی گزرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خاص طور سے حوالے سے، تو وہ ابو بکر کے بارے میں خاص طور سے فرمایا بڑے رحم دل ہیں، اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا اور عمر کے بارے میں کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ عمر جو ہے ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، جیسے پیچھے آیا کہ سچ حق بات بیان کرتے ہیں چاہے جتنی بھی کڑوی ہو۔ اور اکرمہم حیاء عثمان، کہ حیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو بڑا فضیلت والا درجہ ہے وہ عثمان کا ہے۔ ظاہر ہے ان کے پیچھے الگ سے ہم نے بیان میں بھی دیکھا حیا کا ایسا غلبہ تھا کہ وفات سے اپنی شہادت سے پہلے خود باقاعدہ پینٹس منگوا کر، جو شلوار کی اس زمانے میں صورت ہوتی تھی، بنوا کر پہنی کہ میری ایسا نہ ہو کہ کہیں مرتے وقت بھی شہید ہوتے وقت بھی میرا باڈی کا کوئی جز، کوئی پارٹ جو ہے وہ نیکڈ نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے انہوں نے پہلے سے باقاعدہ اپنا کپڑوں کا بندوبست فرمایا۔ اور واقزاہم علی ابن ابی طالب، کے فیصلے کے قضاء کے حوالے سے ظاہر ہے علی رضی اللہ عنہ کا جو ایک مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ ظاہر ہے کوئی دوسرا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے بہت ساری روایات ایسی دیکھتے بھی ہیں، ملتی بھی ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا، جو فیصلے کے حوالے سے ان کی جو ایک نالج تھی، جو ان کی وزڈم تھی، اور ظاہر ہے خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعائیں تھیں ان کے ساتھ، خاص طور سے جو یمن کے حوالے سے جب انہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا گورنر انہیں نامینیٹ کر کے، تو خاص طور سے انہوں نے خود دعا بھی فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اذهب فإن اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی رہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے گا، باقاعدہ دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، کہ ان کی زبان پہ کو ثابت رکھ، ثابت قدمی کے ساتھ بیان فرمانے پر رکھ، اور ان کے دل کو، ان کے قلب کو ہدایت عطا فرما۔ باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان اپنا ہے جو فرماتے فما اشکل علیہ قضاء بعد، کہ ان دعاؤں کے بعد مجھے کبھی بھی کسی قضاء کے معاملے میں، فیصلہ کرنے کے بارے میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے گویا شرح صدر حاصل ہو گیا ان دعاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ظاہر علی ابن ابی طالب کا اس حوالے سے ایک خاص نام اور ایک خاص رول اور ایک مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ ان شارٹ یہ چاروں ہی جو صحابہ کرام ہیں، جن میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی دوسرا nobody can reach that level, that status جو ان چاروں کو حاصل ہے۔ ان کا ایسا مرتبہ اور مقام ہے کہ ان کی خود تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار روایات میں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فضل علی ابی بکر و عمر و عثمان و علی فقد رد ما قلت وکذب ما هم اہلہ، کہ اگر جس شخص نے بھی من فضل علی ابی بکر و عمر و عثمان و علی، جو شخص بھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کسی کو بھی فضیلت دے گا، یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے گا کہ ان چار لوگوں سے زیادہ کسی کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، تو اس نے میری بتلائی ہوئی بات کی تردید کر دی۔ فقط رد ما قلت، جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں، اور اس شریعت کے اندر جس چیز کے اندر مرتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اس حوالے سے فضیلتوں کے اعتبار سے، لوگوں کی فضیلتوں کے اعتبار سے جو ان چاروں پر کسی کو بھی فضیلت دے گا تو وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا بلکہ تردید کر رہا ہے، وہ مجھ سے ڈس ایگری کر رہا ہے اور میری بات کو رد کر رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان چاروں کا مقام کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہ آگے فرمایا وَكَذَّبَ مَا هُمْ أَهْلُهُ، کہ اللہ کے نزدیک یعنی عند اللہ ان چاروں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ بندہ جو ان چاروں پر کسی بھی دوسرے کو فضیلت دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ان چاروں کا جو سٹیٹس ہے اس کی تکذیب کر رہا ہے، اسے جھٹلا رہا ہے، اسے ڈینائی کر رہا ہے۔ تو گویا ان چاروں کو کا جو لیول ہے اللہ کے نزدیک، وہ ان چاروں سے بڑھ کر کسی دوسرے کا ظاہر نہیں ہے۔
اور جو کوئی بھی کسی کو فضیلت دے گا ان چاروں کے اوپر تو وہ گویا اللہ کی فضیلت، جو اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو کے نزدیک ان چاروں کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے گویا اللہ کی شریعت پر، اللہ کے قرآن و حدیث پر، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ڈینائی کر رہا ہے وہ۔ اسی وجہ سے فائنلی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان چاروں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اسے اپنے لیول پر رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق، کہ یہ جو چاروں لوگ ہیں ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، میرے تمام ساتھیوں، دوستوں یعنی جاننے والوں میں ان چاروں کی جو محبت ہے وہ کسی منافق کے دل میں جمع نہ ہوگی۔ یعنی ان چاروں سے جو بندہ بھی محبت رکھے گا، جو بندہ ان چاروں کو سب سے افضل ترین جانے گا، ان سے محبت رکھے گا، خاص طور سے اس لیول پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا اتنا مرتبہ بیان، ان کا سٹیٹس فرمایا کہ جو بندہ بھی ان چاروں سے محبت رکھے گا گویا وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں رکھتا، ان چاروں سے جو محبت نہیں رکھتا، یعنی یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے میں ایک سے رکھوں گا، دوسرے سے نہیں رکھوں گا، تیسرے سے رکھوں گا، چوتھے سے نہیں، ان چاروں کا نام لے کر فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں کی جو محبت ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی کسی منافق کے دل میں۔ یعنی لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق، کسی منافق کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ واقعی ہر بندہ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے قلب کے اندر جھانکے، اپنے اندر جیسے اپنی ضمیر کو دیکھے، تو وہ یہ بات ریلائز کرے گا کہ اگر تو وہ واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی شریعت سے محبت رکھتا ہے اور اس پہ چلنے والا ہے تو وہ ان چاروں سے محبت رکھے گا، اور اگر نہیں رکھتا تو گویا وہ منافق ہے بندہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان چاروں کی جو فضیلت ہے اس کو ماننے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چاروں کے جو مرتبہ، جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسے اسی کیٹیگری میں تمام لوگوں میں انہیں سب سے زیادہ افضل ترین جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر کو نمبر 1، پھر عمر کو 2، اور نمبر عثمان کو 3 اور علی کو 4 رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ ان چاروں کو سب سے اونچا مقام ہمیں ہماری نظروں میں اور ہمارے دلوں کے اندر ہو، یہی ایک مومن کی نشانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔